بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک چھوٹا سا کسی ساتھی کا سوال ہے، دو جملے ہیں کہ اللہ کی تلاش ہے اور دل زنگآلود ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لفظ سے متفق نہیں ہوں کہ اللہ کی تلاش۔ اللہ واحد حقیقت ہے جو ہر آن ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے۔ تلاش تو گمشدہ چیزوں کی جاتی ہے۔ اگر آدمی کی اپنی آنکھیں بند ہوں تو وہ کہ میں تلاش کر رہا ہوں، تو چیز تو گمشدہ نہیں ہے، سامنے آنکھیں بند ہیں۔ جہاں تک دل کا تعلق ہے تو نبی علیہ السلام نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو اسے چمکا دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، زنگ اتار دیتی ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کرنے میں بھی بڑا ایک نازک سا مقام ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ ساری عبادات میں یہ مقام آتا ہے، اپنی پارسائی کے لیے کر رہے ہیں، صاحب کرامت بننے کے لیے کر رہے ہیں، بزرگ کہلوانا چاہتے ہیں، یا محض اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ تو ساری دائیں بائیں کی چیزیں چھوڑ کر جب بندہ اس پہ آ جائے کہ محض اللہ کی رضا مطلوب ہے، کوئی مجھے اچھا کہے برا کہے اس کی رائے، میرا مقصد جو ہے وہ خالص ہے اور میں اپنے مقصد کے لیے پورے خلوص سے لگا ہوں، تو پھر دیر نہیں لگتی۔ یہ جو دیر لگتی ہے یہ ہماری طرف سے مختلف پردے حائل ہوتے ہیں، خلوص میں کچھ وہ نکھرا پن نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین ما انا علیکم بحفیظ۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کریم نے اکثر اقوام کا ذکر کرتے ہوئے
ان میں جو انبیاء مبعوث فرمائے انہیں اخاہم اخوہم ان کے بھائی کے لقب سے یاد کیا، حالانکہ قوم کافر تھی، یہ مشرک تھی، بدکار تھی، تباہ ہو گئی، تو پھر نبی میں اور ان میں کون سا بھائی چارہ رہا؟ یہ اخوہم کہنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں کوئی غیر بشر مبعوث نہیں کیا گیا، باعتبار انسان ہونے کے، انسانیت کے ناطے سے وہ بھی ویسے ہی انسان ہوتے ہیں، نبی بھی جیسے دوسرے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ دوسرے اللہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں، وہ بہت قریب ترین چلے جاتے ہیں، لیکن انسانی جو خصوصیات ہیں وہ تمام انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ نبی بشر نہیں ہوتا اس کی نبوت کا انکار ہے، چونکہ سوائے عالم بشریت کے دوسری کسی مخلوق کو یہ نعمت نبوت عطا نہیں کی گئی۔ ہم بشریت انبیاء کا انکار اس لیے کرتے ہیں، ہم خود کو بشر سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم بشر ہیں بھی کہ نہیں۔ بشریت کا معیار انبیاء ہیں، وہ بشر ہیں، جتنا ہم ان کے تابع ہیں اتنی بشریت ہم میں ہے، جتنا ہم ان کی اطاعت سے باہر ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تو جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کہ جانوروں میں تو یہ شعور اور استعداد ہی نہیں، یہ انسانی استعداد رکھتے ہوئے اس نعمت سے محروم۔ تو فرمایا سمود کے بعد ہم نے مدین میں ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے۔ تمام نبیوں، تمام رسولوں کا پہلا جملہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اب لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تو اس لیے راضی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں پہنچا دے، لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم بالذات ان کی پوجا نہیں کرتے، یہ تو نیک لوگوں کے بت ہیں اور انہیں چونکہ قرب الہی حاصل ہے تو ہم انہیں راضی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں۔ انسان ہر برائی کا جواز گھڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہر برائی کا جواز گھڑ لیتا ہے، لیکن عبادت ہے کیا؟ عبادت کی تشریح علماء نے جو رقم دراز فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ نفع کی امید یا نقصان کے اندیشے سے کسی کی اطاعت کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ صرف روزہ عبادت نہیں ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ صرف حج عبادت نہیں ہے، حج بھی عبادت ہے۔ لیکن ہمارا کوئی کام عبادت سے خالی نہیں، ہر کام عبادت ہے۔ اب وہ عبادت کس کے لیے، کس کی ہے، یہ الگ بات ہے۔ وہ کام ہم کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کس سے ہماری امید وابستہ ہے۔ یہ جو آپ روزانہ ایک بڑا معروف لفظ ہے سنتے ہیں، خوش آمد، دیکھتے بھی ہیں کس طرح لوگ بڑے بڑے لوگوں کی خوش آمدیں کرتے ہیں اور کس طرح بچ جاتے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب وہ اس فرد کی عبادت کر رہا ہے کہ اس سے مجھے کچھ ملے گا، یہ ناراض ہوگا تو میرا کچھ چھن جائے گا۔ تو انسانوں سے معاملات انسانی سطح پر رکھنا تو درست ہے، لیکن کسی سے امیدیں وابستہ کر لینا یہ درست نہیں، یہ مقام اللہ کا ہے۔
اور یہ اتنی باریک بات ہے کہ اس سے بچنا آسان نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو توفیق دے۔ ہم تو ذرا سی بات پہ کسی سے ڈر جاتے ہیں، کسی سے امید لگا لیتے ہیں۔ جب یہ ساری امیدیں اللہ کے سوا کسی سے ختم ہو جائیں، جب سارے خوف اللہ کے سوا کسی سے ختم ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے توحید باری ہے کیا۔ تو ہر نبی نے، جتنے نبی مبعوث ہوئے، سب نے یہ دعوت دی کہ اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ دوسروں سے معاملات، تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہیں، ان سے معاملات کرو، خوبصورتی سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، نہایت متین سنجیدہ طریقے سے، شرافت سے کرو، لیکن امیدیں اس کی بارگاہ میں۔ مریدوں کو امیدیں پیر سے ہو جاتی ہیں، پیر صاحب کی امیدیں مریدوں سے ہوتی ہیں کہ میری حاجت روائی یہ کرے۔ عجیب سا انسانی معاشرہ ہے، عجیب ماحول بنا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا بدنام ہو جاؤں تو میری دہشت پھیل جائے گی، کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا پارسا مشہور ہو جاؤں تو لوگ میری خدمت کریں گے۔ یہ ساری رکاوٹیں ہیں راہ حق کی۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ میں محض ایک بندہ ہوں، مالک اللہ ہے، ساری خوبیاں اس کے لیے ہیں، میں محض ایک محتاج بندہ ہوں جس کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہیں، وہ مالک ہے، جس حال میں وہ رکھے گا اس حال میں مجھے رہنا ہے۔ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مخلوق سے دین کے اندر، شریعت کے اندر تعلقات کس طرح رکھنے ہیں، اس لیے رکھنے ہیں کہ اللہ راضی ہو، کسی پر احسان نہیں ہے۔ مخلوق سے بگڑنا کس بات کے لیے ہے؟ جس بات کا حکم اللہ دے، اور جتنا حکم دے اتنا بگڑنا، اپنی خواہش کو دخل نہ ہو۔ اب یہ بندہ خود بیٹھ کر تنہائی میں سوچے نا کہ یہ کرنا کتنا مشکل ہے یا آسان ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ تو بہت مشکل ہے۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے بھی قوم کو دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے دوسری جو لائق عبادت ہو، جس سے تم امیدیں وابستہ کرو، جس سے تم ڈرو۔ اہل مدین کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آج کل ہندوؤں میں وہ رسم ابھی تک جاری ہے، شاید ان لوگوں نے وہاں سے لی یا یہ لوگ ان میں سے کوئی لوگ ادھر آ گئے، تو وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے، اور مختلف انداز انہوں نے اس کے پوجا کے بنائے ہوئے تھے۔ اور دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ لین دین میں بڑی ڈنڈی مارتے تھے۔ یہ دونوں باتیں ہندوؤں میں آج کل پائی جاتی ہیں، مستقلاً جو ان کا مزاج ہے۔ سونے کا سکہ چلتا تھا، اس میں سے تھوڑا سا سونا کھرچ لیتے، وہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہتے، اسے پوری قیمت پہ چلا دیتے۔ جب مال دیتے تو تھوڑا سا کم ہوتا اور اسے پورا کر کے سمجھا کر دے دیتے، جب لیتے تو تھوڑا سا فالتو لیتے۔ یعنی اگر ایک سیر لینا ہے تو 15 چھٹاک دیتے، اور لینا ہے تو 17 چھٹاک لیتے۔ تو دونوں باتوں پر اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، اور اللہ کی اطاعت کو سب سے پہلے کرو، اور اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں چھوڑ دو، کوئی ہے ہی نہیں، تم نے محض فرض کر رکھا ہے۔
ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور لین دین میں بددیانتی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں تم بڑے آسودہ حال ہو، اللہ کی تم پہ رحمت ہے، مال و دولت تمہارے پاس ہے، اولاد ہے، آباد شہر ہے، اچھے بھلے دولت مند ہو، پھر یہ کیوں کرتے ہو کہ کسی کا حق مار لیا اور حق سے زیادہ لے لیا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے تم پر ایسے عذاب کا ڈر ہے جو تمہیں گھیر لے گا، بے بس کر دے گا، تباہ کر دے گا، کسی طرف کا نہ رکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے، کمی کا رجحان آ جائے، اس پر تنگ دستی مسلط کی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اسے معیشتاً دنکا کہا گیا ہے، تنگ دستی، انتہائی تنگ معیشت، اور اس کی انتہائی صورت یہ ہوتی ہے، ایک تو تنگی یہ ہوتی ہے کہ چیزیں ملتی نہیں، ملنا کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی آخری صورت میری رائے کے مطابق یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں، چیز نہیں مل رہی۔ تنگی ہوتی ہے کہ بندے سے وسائل کم ہو جاتے ہیں، اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ خریدے گا کیا، بازار بھرا پڑا ہے لیکن پیسہ پاس نہیں تو وہ نہیں خرید سکتا، یہ تنگی ہے۔ لیکن عذاب الہی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسہ پاس ہے، چیز نہیں مل رہی، پیسے جیب میں پٹرول نہیں مل رہا، پیسے جیب میں گیس نہیں مل رہی، پیسے دیتے ہیں بجلی نہیں مل رہی، بل دیتے ہیں پانی نہیں آ رہا، دوا نہیں مل رہی، پیسے دیتے ہیں دوا اصلی نہیں ملتی، نقلی ملتی ہے، پیسے اصلی سے بھی 2 گنا دیتے ہیں، دوا نقلی ملتی ہے۔ یہ ہے معیشت دنکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید قومی طور پر ہم میں بھی یہ بددیانتی ہے، لین دین کے معاملے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اور یہ عذاب الہی کی صورت ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں اور چیز آپ کو مل نہیں رہی۔ ہمارے دانشور، ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران الیکشن میں بھی، اب الیکشن کے بعد بھی بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہیں کہ جی ہم یہ گرانی دور کریں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، بجلی وافر ہو جائے۔ صحیح ہے، ہو جانا چاہیے، لیکن میرے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے علاج کا کہ پہلے بیماری کا سبب دریافت کیا جاتا ہے، بیماری کے اثرات نہیں۔ اثرات آپ دور کرتے رہیں، بخار ہے اس کے اوپر آپ برف رکھ دیتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، برف پگھل جائے گی، بخار باقی رہے، کیونکہ بخار تو کسی اور وجہ سے ہے نا، باہر کی گرمی سے تو نہیں ہے، گرمی سے آپ نے برف رکھ دی، جلد ٹھنڈی ہو گئی، لیکن بخار کی وجہ جب تک نہیں جائے گی بخار تو رہے گا۔ کسی زخم کی وجہ سے بخار ہے تو زخم کا علاج کرو، وہ ٹھیک ہوگا، بخار بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی اندر کوئی خرابی ہے، کوئی گرمی سردی معدے میں ہے، کوئی تکلیف اندر میں ہے، کوئی خون میں حرارت ہے، یہ کیا ہے، اس کا علاج کرو، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس ساری تنگی کا سبب کیا ہے، باقی پوچھا پاچی عارضی علاج ہیں۔ صحیح علاج یہ ہے کہ وہ سبب جو ہے اس برائی کا، اس بیماری کا، وہ دور کیا جائے، بیماری خود دور ہو جائے گی۔ آج کے دور کو بڑا ناز ہے اپنی مادی ترقی پر، لیکن ہم سے بہت پہلے جو قومیں گزری ہیں مادی ترقی میں ہم سے وہ بہت آگے بھی تھیں، ایسے حالات بھی ملتے ہیں۔ آج کل لوگ وہاں نہیں پہنچے۔ پچھلے دنوں ایک مادہ دریافت ہوا، کوئی پرانی صدیوں کی دفن شدہ کوئی ایک بوتل سائنسدانوں کو مل گئی، تو وہ مادہ ایسا تھا کہ اس سے کہ ایک خاص قسم کے پتھر پہ ڈالیں اس سیال کو تو وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے، اسے آٹے کی طرح گوندھ سکتے ہیں آپ، اور اس سے گوندھ کے مختلف شکلیں بنا سکتے ہیں، اور پھر اسے رکھیں تو وہ سوکھ جاتا ہے۔
اب یہ کمال نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس تھا. ان کے پاس بجلی تو نہیں تھی لیکن وہ سیال مادہ ان کی دریافت تھا، اور انہوں نے ان پتھروں سے بڑے بڑے پلر اور مختلف قسم کی شکلیں صورتیں بنا لی تھیں جو دن میں دھوپ میں چارج ہو جاتی تھی، ساری رات روشنی دیتی تھی. ان کی گلیاں بازار روشن رہتے تھے، سڑکیں روشن رہتی تھی. آج تک ہماری سائنس سے تو ابھی تک وہ دریافت نہیں ہو سکا، بلکہ وہ جو ایک بوتل انہیں ملی تھی اس کا تجزیہ کر رہے تھے، وہ بھی گر کر ضائع ہو گئے. لیکن سائنس کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ لوگ ان معاملات میں ہم سے بہت آگے تھے. اللہ کریم نے تمام انسانوں کو اذہان دیے ہیں، وہ مادی چیزیں سوچتے ایجاد کو. ان کی گمراہی کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ مادی ترقی بہت کر چکے تھے. اور جب نوح علیہ السلام اپنا بحری جہاز بنا رہے تھے تو وہ دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بابا جی صحرا میں جہاز چلائیں گے، کشتی بنا رہے ہیں اور ریگستان میں بنا رہے ہیں، ریت پر جہاز چلائیں. تو اس پہ نہیں جانا چاہیے. مادی ترقی جتنی ہے یہ ذہنی ایجاد اور یہ اللہ کی عطا ہے، چیزیں اس نے پیدا کی ہیں. یہاں تو کوئی ایک جملہ لکھ لے نا تو کہتا ہے میں اس جملے کا خالق ہوں، اس کتاب کا خالق ہوں، اس غزل کا خالق ہوں. خالق وہ ہے جس نے چیزوں کو عدم سے وجود دیا. ان وجودوں کو جمع کر کے ایک نئی چیز بنانے والا اگر خالق ہے تو پھر ساری عورتیں خالق ہیں جو چند مختلف چیزوں کو ملا کر مزیدار سالن بنا لیتی ہیں. ایسے ہی سائنسدان بھی مختلف چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز بنا لیتے ہیں نا. خالق بہت وسیع المطلب لفظ ہے اور یہ صرف صادق آتا ہے اللہ کریم کی ذات پر، اس کی صفت ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی لینے دینے میں ڈنڈی مارتے ہو، حالانکہ تم محتاج فقیر. یہ نہیں کہ محتاج کے لیے جائز ہے، فرمایا کوئی محتاج تو لالچ کرے تو سمجھ میں آتا ہے، تم تو اچھے بھلے کھاتے پیتے اللہ سے کہ ہر نعمت تمہارے پاس موجود ہے، پھر ایسا کیوں کرتے ہو. اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم پر ایسا عذاب آ جائے گا جو جدھر جاؤ گے آگے کھڑا ہوگا. جیسے آج کل اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس مصیبت سے نجات دے دے اور توفیق دے دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. ہم جدھر جائیں آگے سے مصیبت کھڑی ہے. کوئی چیز لینے جائیں، کوئی چیز بیچنے جائیں، کہیں کسی طرف کسی سمت منہ کرو، علاج کے لیے جاؤ تو مصیبت ہے، کوئی کام کرنے جاؤ تو مصیبت ہے، پینشن لینے جاؤ، تنخواہ لینے جاؤ تو اگلے رشوت مانگتے. کیا مصیبت ہے. کیا یہ عذاب الہی نہیں ہے کہ ایک شخص نے 20 سال 30 سال ملازمت کی، پینشن اس کا حق ہے، لیکن لینے جاؤ تو کوئی رشوت دو گے تو ملے گی نہیں، دھکے کھاتے آ جاؤ. عجیب بات. تو یہ عذاب الہی ہے. اس کا علاج ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات درست ہو جائیں. ہر کوئی اپنی دیانت امانت سے کام کرنا شروع کرے گا تو رشوت ختم ہو جائے گی. اور یہاں آپ روزانہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اخباروں میں، ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں، جس شعبے کی بات ہوتی ہے اس میں اربوں کی بددیانتی ہوتی ہے، کروڑوں کی بھی کبھی نہیں سنی. ہر محکمے میں اربوں کی بددیانتی ہوتی ہے، اربوں کا غفلت ہوتا ہے. یہی حال رہے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف اوپر نہیں ہے، عام آدمی کا بھی یہی حال ہے. بازار جاؤ، اچھی دالوں میں گھٹیا دالیں ملا دیں گے، اچھی گندوں میں گھٹیا گندوں ملا دیں گے اور بیچیں گے بہت اعلیٰ قیمت پر. قصاب مردار اٹھا کے لے آئیں گے اور گوشت کاٹ کے تازہ گوشت بیچ دیں گے. کل پرسوں کی خبر تھی کہ 2 قصاب پتنی کتنے پکڑے گئے. 56 یہ کتنا 52 یہ 56 من گوشت کہیں جنگ سے اٹھا لائے جو مردار تھا. کیسی قوم ہے؟ کس بات کن نتائج کی ہم توقع رکھتے ہیں؟ بیجتے کیا ہیں، کاشت کیا کرتے ہیں اور برداشت کیا کرنا چاہتے ہیں؟
تو یہ بات شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو آسودہ حال ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ باوجود آسودہ حالی کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیسے اٹھائے پھرتے اور تمہیں کوئی چیز نہ مل رہی، اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے اور تم پریشان ہو جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، لینے میں بھی دینے میں بھی، قیمت بھی پوری لو، مال بھی پورا دو، خریدتے ہو تو قیمت بھی پوری دو، مال بھی پورا لو، اور انصاف کے ساتھ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کم چیزیں دینے کا رجحان چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی کا رجحان چھوڑ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، چونکہ یہ جو ناپ تول کی کمی ہے یہ زمین پر فساد برپا کر دیتی ہے، اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ گے، اور تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ گے، تباہی آ جائے گی۔ اس سے توبہ کرو اور اپنی اصلاح کرو۔ آج کل یہ مسئلہ بھی ہمارا ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وزرائے کرام صرف فتوے دیتے رہتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی تو تمہارا کام انصاف کرنا ہے، فتوے دینا نہیں۔ اور پھر جب کہیں کو قتل ہو جاتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یار مذمت کرنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہے انصاف مہیا کرنا۔ اپنا کام نہیں کرتے، مذمت کرتے ہیں۔ مذمت کون، اس کی تائید کون کرتا ہے؟ ساری دنیا مذمت کرتی ہے، ایک برا کام ہے، پھر تم نے بھی مذمت کر دی تو کیا تیر مارا؟ سو فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ ناپ تول کی کمی، بددیانتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے کہ ایک آدمی تنخواہ پوری لے لیتا ہے، کام میں ڈنڈی مارتا ہے، کام پورا نہیں کرتا۔ کسی چیز کی اجرت پوری لے لینا اور اس کو بھرپور طریقے سے انصاف سے ادا نہ کرنا، یہ ساری ناپ تول میں کمی ہے۔ خواہ وہ دفتر میں ہو، ملازمت میں ہو، ایک طبیب فیس لے لیتا ہے اور مریض کی پرواہ نہیں کرتا، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ وکیل فیس لے لیتا ہے اور پھر وہ مدعی دھکے کھاتا پھرتا ہے، وہ کبھی ہڑتال پہ ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے کہ وہ ملتا ہی نہیں، قابو نہیں آتا۔ مجسٹریٹ تنخواہ لے لیتا ہے، مقدموں کے فیصلے نہیں کرتا، جی چاہتا ہے تو دفتر میں آتا ہے، نہیں تو جی میٹنگ چل رہی ہے، بیٹھ کر ریٹائرنگ روم میں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، میٹنگ چل رہی ہے۔ میں ایک دفعہ، مجھے تو اللہ کا شکر ہے کم جانا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ کام تھا ڈی سی سے، تو میں ضلعی دفتر گیا تو انہوں نے کہا جی میٹنگ ہو رہی ہے۔ میں دروازہ کھول کے اندر چلا گیا، اندر سارے مجسٹریٹوں سمیت ڈی سی صاحب بیٹھے کرکٹ کا میچ دیکھ رہے تھے، اور باہر لوگ ذلیل ہو رہے، اندر جی میٹنگ ہو رہی۔ تو یہ ساری اسی میں آتی ہے، ناپ تول کی کمی میں آتی ہے۔ یہ جو اجرت اور اس کا معاوضہ دینے کا معاملہ جہاں بھی ہوتا ہے اس میں ڈنڈی مارنا اسی میں آتا ہے۔ اور فرمایا اس سے زمین پر فساد پھیلے گا، تم پر ایسی مصیبت آئے گی کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرتے ہو۔ ہم اپنا حال آج دیکھیں تو ہم اسی آیت کا مصداق ہیں۔ مارنے والے کو پتہ نہیں میں نے کس کو مار دیا، اور مرنے والے کو پتہ نہیں مجھے کس نے مار دیا، کیوں مار دیا۔ اور دہشت گردی روکنے کے نعرے لگ رہے ہیں، دعوے ہو رہے ہیں، لیکن رکنے کا نام نہیں لیتی، اس کا اصل سبب کوئی تلاش نہیں کرتا۔ یہ جو حکمران طبقے کی بددیانتیاں ہیں، عیاشیاں ہیں، بددیانتی ہے لین دین میں، عہدے تنخواہیں مراعات پوری لیتے ہیں، کام پورا نہیں کرتے۔ عام آدمی سے بھی جس قدر ہو سکتا ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اب اس پر ایک وقت آتا ہے کہ فصل پک جاتی ہے، اب یہ فصل پک گئی، اب اس کا پھل ہم سمیٹ رہے ہیں۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا دیا تمہارے لیے کافی۔ جو حلال وسائل سے، جائز وسائل سے آتا ہے اس پہ قناعت کرو، اللہ کی عطا سمجھو اسے اور اس پہ قناعت کرو۔
وما انا علیکم بحفیظ، اور یہ یاد رکھو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں تم پر داروغہ نہیں لگا ہوا کہ میں پکڑ کر کان سے پکڑ کر تمہاری اصلاح کر دوں۔ اصلاح تم نے اپنی خود کرنی ہے، میں نے کوئی ڈنڈا چلا کر تمہاری اصلاح نہیں کرنی۔ ہاں میرا کام ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں، آگے معاملہ تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان ہے۔ اگر تم توبہ کرو گے وہ غفور الرحیم ہے، اپنی اصلاح کرو گے وہ عذاب اٹھا لے گا، نعمتیں عام کر دے گا۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو عذاب بڑھتا جائے گا اور بالآخر تباہ ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔